فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. آج انشاءاللہ العزیز 26ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے. 26ویں پارے کا آغاز سورہ احقاف سے ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. کہ یہ قرآن ہم نے کتاب اللہ کی بنا کر نازل کیا ہے، اور جو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اور اس نے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. مطلب کیا؟ کوئی چیز بھی باطل بے مقصد ہم نے پیدا نہیں کی. جب کائنات ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کی تو اے انسان تو مقصود کائنات ہے، یعنی مقصد کائنات ہے، یعنی تو مخدوم کائنات ہے. تو تیرا دنیا میں آنا کس طرح بے مقصد ہوگا؟ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. کہ انسان اللہ سے کہتا ہے اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ جو تو نے انعام کیا میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر. اس کے بعد رب العالمین نے پھر وہی موضوع تخلیق کا اتنا ذکر ہے. تخلیق کائنات، تخلیق ارض، تخلیق بحر، تخلیق بر، یعنی کائنات بالا، کائنات تحت، سب کا اتنا کثرت سے اس کی تخلیق کا ذکر ہے، کیونکہ انسان کو حق تک پہنچنے کے لیے صرف یہی کائنات ہے اگر اس پر عقل سے سوچے تو. فرمایا: اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى. فرمایا کہ اتنی بڑی کائنات ہم نے پیدا کی، آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کیے. آج اس سائنسی دور میں اگر آپ آسمان بالا کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، تو اربوں کھربوں مطلب ہے کہ سیارے موجود ہیں. ایک سولر سسٹم نے کائنات میں کروڑوں سولر سسٹم ہیں. اتنی بڑی کائنات جس نے بنائی ہے وہ اس وقت نہیں تھکا. اللہ کہتا ہے میں اس وقت نہیں تھکا. تو اب انسان تجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر میں تھک جاؤں گا؟ کیسی تیری سوچ ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح. اتنی بڑی کائنات بنا کر میں نہیں تھکا تو تجھے مارنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکتا میں کہ میں تھک جاؤں گا یا نعوذ باللہ میں عاجز آ جاؤں گا؟ بس اپنے ذہن سے یہ فطور نکال دے کہ تو نے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا. کیونکہ جب یہ تو بٹھا لیتا ہے نا تو پھر تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اٹھنا نہیں تو میرا حساب کہاں سے ہوگا، لہذا جو کچھ چاہوں میں اس دنیا میں کر لوں. اس کے بعد رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اپنے سے پہلے انبیاء کرام کے حالات کو دیکھو، اولو العزم پیغمبروں کو دیکھو کہ کن کن مراحل سے وہ گزرے. حضرت ابراہیم کو دیکھو، حضرت موسیٰ کو دیکھو، حضرت عیسیٰ کو دیکھو. یہ کن کن مراحل سے گزرے، کتنے مشکل کٹھن مراحل سے گزرے، مگر صبر کیا. آپ بھی ان کو دیکھتے ہوئے صبر کے راستے پر رہیے اور جلدی نہ کیجیے. ہمارے ہاں ہر چیز کا نتیجہ پیدا کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ محمد، یہ مدنی صورت ہے. اس صورت کا نام سورہ محمد ہے. اس کا نزول ہوتا ہے. فرمایا: الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہی تو کافر ہیں. اور ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، اور ایمان لاؤ پہلی کتابوں پر، اور ایمان لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ زندگی ایسے نہ گزارو جس طرح جانور زندگی گزارتے ہیں، کھایا پیا اور چلا گیا. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. کہ اس طرح نہ زندگی گزارو تم جس طرح کے کافر زندگی گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہے، دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، دنیا میں رہنے کا ایک مقصد ہے. اس مقصد کو پہچانو، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے. اس سورہ محمد کا اختتام جس عظیم پیغام پر ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں جنگ کے حوالے سے کچھ اصول بھی بیان فرمائے گئے، قتال کے حوالے سے کچھ ضابطے بھی بیان فرمائے گئے. اس کے بعد آخر میں رب العالمین نے فرمایا: ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ. فرمایا کہ انفاق کرو، خرچ کرو. یہ پیسہ رکنے والا نہیں ہے. جس طرح زندگی نہیں رکتی، نہ وقت نہیں رکتا، یہ پیسہ بھی نہیں رکتا. تم اسے جتنا بھی جوڑنے کی کوشش کرو
نہیں جڑے گا۔ اور پھر مزے کی بات ہے، اگر پیسہ جوڑ لو گے تب بھی سکون نہیں، اور اگر پیسہ ضائع ہو جائے تب بھی سکون نہیں۔ تو ضائع ہونے سے پیسے کو بچاؤ۔ وہ کس طرح بچاؤ ضائع ہونے سے؟ کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرو گے تو رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں 10 گنا دوں گا، پھر فرمایا 2700 گنا دوں گا۔ تو کیوں نہیں اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لیتے؟ دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے جائے، ان کے کفن کو جیبیں نہیں ہوتی، تو کھاؤ پیو کھلاؤ مخلوق کو، بچوں کی تعلیم تربیت اس کے پر خرچ کرو، اور دنیا سے جاؤ گے تو یہ سارا اجر کے طور پر اللہ تو آپ لوگوں کو لوٹا دے گا۔ اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ آیت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تو صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، اور وہ صلح حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تھے، کیونکہ آپ نے خواب دیکھا تھا، جس خواب کا ذکر قرآن نے ان لفظوں میں کیا، لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام۔ حضور نے خواب دیکھا کہ میں احرام باندھ کے جا رہا ہوں۔ صحابہ بھی تیار ہو گئے، کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ تو حضور جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں کفار نے روک دیا، وہاں کچھ شرائط طے ہوئی، اور شرائط طے ہونے کے بعد حضور واپس تشریف لے آئے۔ آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کتنا اہم صلح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بے شمار غزوات لڑ چکے تھے، اور ہر غزوے میں اللہ نے آپ کو فتح اور کامیابی دی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان سے صلح کر لیا، اور صلح کو فتح مبین کہا، اور اس سے عام اجازت ہو گئی مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کی۔ تو اس سے اتنی تیزی سے اسلام پھیلا کہ چند سالوں میں، بلکہ 1.5-2 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد دگنی سے چگنی ہو گئی۔ تو وہ خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، آپ نے وہاں احرام حدیبیہ میں کھول دیا، پھر اگلے سال یعنی کچھ وقت ٹھہر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، عمرہ کیا آپ نے، اور پھر اسی خواب کے بعد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق دیا، دین دیا، اور اس کو آپ نے غالب کرنا ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر ہوا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جن کے یہ خوبیاں ہیں کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، دشمن پر سخت ہیں، راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، ان کی پیشانیوں پر سجدے ہیں۔ یہ ساری نشانی بیان فرمانے کے بعد یہ وہ جماعت ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین حق کے غلبے کے حکم کو پورا کریں گے۔ ناظرین کرام، سورہ فتح کے بعد سورہ الحجرات کا آغاز ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اس کے پہلی چند آیات اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا ادب اور احترام سکھا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، جب نبی کے ساتھ بیٹھو، نبی کے ساتھ چلو تو آگے نہ بڑھو۔ آگے بڑھنے سے ایک تو چلنے اور بیٹھنے میں بھی ہو گیا، دوسرے کہ بولنے پر بھی، کہ جب میرا حبیب بات کر رہا ہو تو آگے بڑھ کے بات نہ کرو، ان کی بات کو توجہ سے سنا کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ میرے نبی کی آواز پر آواز کو بلند نہ کیا کرو، دھیمی آواز، دھیما لہجہ رکھ کے میرے نبی کی بارگاہ میں بات کیا کرو۔ پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے دھیمی آواز میں باتیں کرتے ہیں وہی تو اللہ کو بہت پسند ہیں، وہی تو کامیاب ہیں، وہی تو اہل جنت ہیں۔ پھر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا جب میرا حبیب مسجد سے اٹھ کے اپنے گھر میں چلا جائے تو ان کو اندر بیٹھے ہوئے آوازیں دے کے نہ بلایا کرو، انتظار کیا کرو کہ میرا نبی، میرا حبیب، میرا رسول کب باہر آتا ہے۔ اس کے بعد اسی سورۃ الحجرات میں غیبت کی مذمت کی گئی کہ غیبت نہ کیا کرو، برے القاب سے دوسرے کو یاد نہ کیا کرو۔ اسی صورت میں پھر ایمان اور اسلام کی بنیاد پر جو اخوت دینیہ ہے اس کا ذکر کیا گیا، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس سورۃ الحجرات میں رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہارے قبیلے بن گئے، برادریاں بن گئے، خاندان بن گئے۔ فرمایا یہ سب چیزیں تمہارے لیے معرفت کا ذریعہ ہیں، پہچان کے لیے ہم نے بنائے ہیں،
تفاخر کے لیے نہیں ہے کہ میرا فلاں قبیلہ، تیرا فلاں قبیلہ، میرا قبیلہ اوپر، تیرا قبیلہ نیچے، تیرا خاندان نیچے، میرا خاندان بہت اوپر۔ بھائی خاندان اور قبیلے اس طرح لتعارفوا، پہچان کے لیے ہیں۔ بہتری کا معیار صرف تقوی ہے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو بدو فتح مکہ کے بعد دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہیں کہو کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہیں، اپنے آپ کو مسلم کہیں، مسلم، مومن نہ کہیں۔ ایمان جب دل میں داخل ہوگا تو پھر اپنے آپ کو مومن کہیں۔ ابھی انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ مسلمان ہو گئے۔ مومن بننے کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں، مومن بننے کے لیے امتحان ہوتے ہیں۔ جب تم ان امتحانوں سے گزرو گے تو پھر اپنے آپ کو مومن کہنا۔ پھر اس کے بعد سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ صورت بھی مکی ہے۔ اس صورت میں بھی رب العالمین نے اسی مکی صورتوں میں ہمیشہ رمضان